پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی حافظہ آمنہ ہے لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ ساتھ کے ساتھ لطائف روشن ہو گئے ہیں. دوسرا سوال کہ قرآن پاک میں اکثر آیات میں وقف لازم لکھا آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وقف کریں، لیکن اگر غلطی سے بھول جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. وقف ایسے ہوتا ہے جیسے آپ بات کرتے ہوئے سانس لیتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس اگلی میں اسے مکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وقف نہ کیا جائے تو حرج کو نہیں، معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. جہاں ٹھیک ہے. معنی بدلتے ہوں وہاں وہاں غلطی ہوتی ہے، وہاں ٹھیک ہے. رکنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کیسے پتہ چلے کہ کیسے ساتھ پتہ کے چلے، ساتھ یہ لطائف اس کا معیار کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کردار اگر بدل رہا ہے، مثبت ہو رہا ہے، یخرج من الظلمات الی النور، آپ گناہوں کی تاریکی سے نیکیوں کی طرف چل پڑے ہیں تو روشن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا معیار کشف یا وجدان نہیں ہے، اس کا معیار کردار ہے. اگر آپ کے کردار کی اصلاح ہو رہی ہے تو آپ کا دل روشن ہو رہا ہے. صحیح. اور یہ آپ کو خود پتہ ہے، ہر ایک اپنا اپنے امتحان آپ. خود کر سکتا. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح. آنسا امتیاز ہے لاہور سے، ان کا بھی بڑا اہم سوال ہے. یہ کہتی ہیں کہ ہر جگہ کا کلچر اور اقدار الگ ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ اسلام کا کلچر کیا ہے اور ہم اسے کیوں فالو کریں، یہ ہمارے کلچر کے مطابق نہیں ہے. ایک تو یہ کلچر کا بڑا مسئلہ ہے، تو اس میں رہنمائی فرمائیے. گزارش یہ ہے جی کہ غیر مسلم ہم سے کیا پوچھے گا. ٹھیک ہے. ہم خود اپنا کلچر چھوڑ چکے ہیں. ہم خود اپنا کلچر چھوڑ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر کلچر کی بات کی جائے تو ہم سر سے پاؤں تک غیر اسلامی ہیں. صحیح. ہمارے جو کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، آنا جانا، یہ سارا مغرب زدہ ہو گیا. صحیح. یعنی ہم ابھی تک ذہنی طور پر انگریز کی غلامی سے باہر نہیں آئے. ٹھیک ہے. پہلے تو ہم اپنا کلچر خود فالو کریں اور اس پر فخر سمجھیں اور وہ ڈٹ کر کریں. بالکل صحیح. تو پھر ہم کسی کو دعوت دے سکتے ہیں کہ اس کلچر میں، اسلامی کلچر میں پردہ پوشی بھی ہے، آرام بھی ہے. یا آپ کا کیا کلچر ہے کہ پاؤں کو گردن سے لے کر، مرد کو گردن سے لے کر پاؤں تک آپ ڈھانک دیتے ہیں اور عورت کو نیم برنا کر دیتے ہیں. کیا عورت کے لیے سردیوں میں سردی نہیں ہوتی، گرمیوں میں گرمی نہیں ہوتی؟ یعنی جس بدن کو چھپانا چاہیے اسے آپ نے کھول کے رکھ دیا، اور جو بدن کھلا بھی رہ سکتا ہے اسے آپ نے چھپا دیا. تو یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف بات. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات. اچھا، ملاقات میں، لین دین میں اسلامی رویے دیکھ لو اور غیر اسلامی دیکھ لو. آپ کہتے ہیں ہائے بائے، what do you mean by hi or what do you mean by bye؟ مومن کہتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام. بالکل صحیح ہے. جی؟ آپ پر سلامتی ہو. سلامتی ہو، دعا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ساری چیزیں اس طرح، آپ کھانے پینے کے آداب، سارے کلچر اسی رہائش کو کہتے ہیں نا. لباس، ملاقات، میل جول، لین دین، آپ اسلامی کلچر کو مطالعہ تو کریں تو آپ کو کتنا بہترین، کتنا آرام دہ، کتنا پرسکون اور کتنا سوبر نظر آئے گا. تو پہلے بیٹے آپ اپنا کلچر خود اپنائیں، پھر کسی کو دعوت دیں. اور یہ اگر کلچر کی بات ہوتی تو پھر اسلام اس طرح سے نہ پھیلتا. میں امریکہ، ویسٹ امریکہ میں تھا تو ایک بوڑھا سا امریکن مجھے دیکھ کر کہنے لگا فرام ویئر آر یو؟ فرام پاکستان. میں نے سلوار قمیض، ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، پگڑی باندھی ہوئی. صحیح. کہتا ہے یو آر ویری لکی پیپلس. واٹ فار؟ آپ بہت خوش قسمت. کیسے؟ کہنے لگا عجیب بات ہے، دیکھو تمہاری سلوار قمیض تم نے اپنے ناپ کی بنوائی ہے. کیا بات ہے. ہمارے قسمت میں تو نمبر ہے، اس نمبر کی دے دو، اتنے نمبر کی دے دو. صحیح بات ہے. تو دیکھو وہ مان رہا تھا کہ تمہارا کلچر جو ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن سوال یہ ہے جی کہ آپ اپنے کلچر کو پہلے خود اپنائیں. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ فخر کرنا سیکھیں تو پھر کسی کو دعوت دینے کے قابل ہوں. بالکل صحیح. اور اچھا، ایک بڑی غلط قسم کی ہم نے خود ہی اس کو جنم دیا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز اگر جھوٹ نہیں بولتے تو یہ ان کا کلچر ہے،
انگریز اگر ایک دوسرے سے لین دین بڑا فیئر کرتے ہیں تو یہ تو کلچر ہمارا ہے، یہ بیسیکلی کلچر ہمارا ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے، ہم سے لیا ہوا ہے اور ہم چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ جب اسلام یہ چیزیں سکھا رہا تھا اور مسلمان اس پر عمل کر رہے تھے، تب یورپ کو دا کیو مین لکھتا ہے ہسٹری میں، صحیح، یہ غاروں میں رہتے تھے جن میں تہذیب نہیں تھی، بالکل ٹھیک، اور مغربی ممالک امریکہ وغیرہ کو دا وائلڈ ویسٹ کہتے تھے، صحیح، اور نیو یارک کی سڑکوں پہ گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ ہوا کرتا تھا۔ ان کی تہذیب یہ تھی کہ بات بات پر قتل و غارت کرتے تھے اور میت نکال کر پھینک دیتے تھے، اور اس کا جو بکس ہے اس میں اپنے سامان رکھا اور رسی ڈالی کندھے پہ رکھ کے گھسیٹ کے چل پڑے، قبر کھودی، میت کو باہر پھینکا۔ یہ تہذیب تھی ان کی۔ انہوں نے اسٹڈی کی کہ یہ ود ان فیو ایئرس بالکل صحیح، یہ روئے زمین پہ یہ تہذیب کیسے پھیل گئی۔ تو انہوں نے وہ چیزیں نوٹ کی کہ یہ تجارت میں دیانتداری رکھتے ہیں، بول چال میں نرم گفتاری رکھتے ہیں، یہ صلح جنگ کے اصول ہیں، ان کے ضابطے ہیں، انسانیت سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بقا کے لیے وہ اصول اپنا، ایمان نہیں لائے، اصول اپنا لیے، کیونکہ ان کے اپنے اصول ہوتے تو یہ پہلے سے مہذب ہوتے۔ صحیح، بالکل اچھا، جب انہوں نے اصول اپنائے تو اصولوں کا ایک قاعدہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی شرعی اصول اپنا لیں گے، آپ میں ایمان ہو یا نہ ہو، دنیا کا فائدہ وہ ضرور دے گا۔ بالکل ٹھیک، ایک کافر پیاسا ہے، اسے ٹھنڈا پانی پلائیں تو اسے سکون ضرور آئے گا۔ بالکل صحیح، آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ الگ بات ہے۔ تو اسلامی رہن سہن کے اصول اگر دنیاوی زندگی میں کافر بھی اپنائے گا تو دنیا کی سہولتیں اسے ضرور ملیں گی، وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم نے چھوڑ دیے، نہ ہم کافر بن سکے نہ مومن رہ سکے، کیونکہ اسلام کو ہم چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور اس پہ عمل پیرا بھی نہیں ہے۔ کافرانہ تہذیب کے ہم دل دادا بھی ہیں۔ بالکل صحیح، تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ون سائیڈڈ نہیں ہیں، ہمارے دو رخ ہیں۔ تو نہ ہمیں ادھر سے خیر ملتی ہے نہ ادھر سے خیر، نہ پورا وہ کیا نہ پورا وہ کیا، تو دونوں طرف سے فائدہ تو حاصل نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات، پہلے بیٹا آپ اپنے کلچر کو اپنائیں، خود اسٹڈی کریں اور اس اپنائیں، پہ اور اس کے بعد فخر کرنا سیکھیں، تو پھر کافر بھی مانیں گا۔ میں آپ افغانوں کو اور پٹھانوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے اجڑ ہیں اور جاہل ہیں اور ان کے لباس بھی ایسی ہیں اور یہ وہ ہے، تو امریکہ نے افغانستان پر کیوں حملہ کیا؟ یہ چھوٹی سی ریاست تھی، وہ اپنے لگے ہوئے تھے، کوئی انٹرنیشنل افیئرس میں ان کا کوئی ایسی مداخلت نہیں تھی۔ تو واٹ واز دا پرابلم فار امریکہ؟ اتنی بڑی ریاست کو کیا مصیبت تھی؟ میں نے یہ جملہ بش کے منہ سے سنا ہے کہ جب انہوں نے پورا افغانستان غیر مسلح کر دیا، جب کوئی چوری ڈاکہ کوئی ظلم نہیں رہا، فوری انصاف مل جاتا ہے، تو وہ کہنے لگا ہم نے انہیں اس لیے تباہ کیا، they were going to destroy our culture around the globe۔ اچھا، ہاں، یہ بش کا جملہ ہے جو میں نے اپنے کانوں سے ٹی وی پہ سنا ہے۔ صحیح، ان کا جرم یہ تھا کہ they were going to destroy our culture around the globe، بالکل صحیح، کہ انہیں دیکھ کے یہ انصاف، یہ امن، اللہ یہ اکبر، سکون دیکھ کے ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم ہمارے کہاں تو جائیں اپنے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک، تو جنہیں آپ غیر مہذب سمجھتے ہیں، ان کے کلچر کی انہوں نے اتنی اسٹڈی کی کہ انہوں نے کہا یہ ہمارے کلچر کو کھا جائے گا، اور وہ اسلامی کلچر ہے، تو اسلامی کلچر۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل تو ہم اسے اپنائیں تو صحیح، اس پر فخر کرنا سیکھیں تو صحیح۔ بالکل ٹھیک ہے، ہماری بات بڑی مزے کی ہے کہ ہم خود نماز نہیں پڑھنا چاہتے، کافر کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ یار پہلے خود تو ہو جاؤ۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات۔ حضرت جی عبد الرحیم مشرف قریشی مدینہ منورہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی شرک کیا ہے؟ بیسیکلی شرک اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک سمجھنا۔ ٹھیک ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ ظاہر ہے اس کی ذات میں تو کوئی شریک نہیں کرتا کہ دو اللہ۔ یہاں یہ انہوں نے ذات میں شریک کیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذات میں شرک ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹا، انسان کا بیٹا نالائق بھی ہو تو انسان تو ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جانور کا بچہ جانور ہوتا ہے۔ اللہ کا بیٹا ہوگا تو الوہیت اس میں ہوگی بنیادی طور پر، بڑا خدا ہو یا چھوٹا ہو، ہاں، لیکن وہ خدا تو سمجھدار ہو یا بے سمجھ ہو، لیکن خدا تو بنیادی طور پر بالکل صحیح بات، معبودیت اس میں ہوگی۔ بالکل یہ ذات میں شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی صفات ہیں، علم، رزق،
بالکل صحیح. یہ جتنی اس کی ہیں اس میں کسی کو شریک ماننا کہ میرا رزق جی فلاں دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے لیکن فلاں اللہ سے دلوا رہا ہے یا فلاں مجھے دے رہا ہے، صحیح. تو اس کی کسی صفت میں شرک کرنا یہ صفات میں شرک ہے، اور دونوں شرک ناپسندیدہ ہیں اور بہت برے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہ اس کی جو صفات ہیں اس میں بھی کسی کو ذات اور صفات میں شریک نہیں شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے حضرت جی. وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ضرور بھیجیے اور ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.